آئے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ مجھے اپنے آئین سکھا، مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا۔ ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ میں تیرے فرمان حکم سیکھ لوں۔ تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ آئے خداوند، میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندے سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو۔ تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرا دیا، لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا۔ تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے۔ میرا دل تیرے آئین، تیرے قانون، میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ پیاری بہنوں، آپ کو سلام۔ پیارے بھائیوں، آپ کو سلام۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جب تک وہ مجھے سانس دے۔ میں خدا کے بندے داؤد کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک میرا وجود ہے میں خداوند اپنے خدا کی تمجید کروں گا، مدح سرائی کروں گا۔ آپ سب جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، کئی دفعہ کامنٹس میں مجھے پتہ لگتا ہے، اب مجھے پتہ لگا بڑی دیر کے بعد کامنٹس کا، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں اور آپ سب کو یاد کرتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعا یہی ہوتی کہ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو پہچان سکیں، تیرے کلام کی قدر و قیمت جان سکیں، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں تیری فتح اور تیری کامیابی رہے، تاکہ ہم کبھی شرمندہ نہ ہوں، شکر گزار رہیں۔ یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے۔
एक आयत आपको याद दिलाऊं जो 32वें ज़बूर में है। ये खुदा के दिल का अपना अरमान है उन सब के लिए जो ये मुसम्मम पक्का इरादा कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, जो होगा देखा जाएगा। हमने मसीह को रूह और जान दिल से दिया, जो हो से हो, जो हो से हो, जो हो सो हो। यीशु के पीछे में चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। याद है ये गीत हम गाते थे, आज भी ईमानदार गाते हैं। तो आज खुदा के कलाम में से कुछ बातें देखेंगे जो उन सब के काम की हैं जो ये इरादा करते हैं कि हम कुछ भी हो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, खुदा यीशु मसीह पर अपनी नज़र रखेंगे, उसके नक्शे कदम पहचान पहचान के जैसा उसने कहा वैसे कहेंगे, जो कुछ उसने किया वैसे ही करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। तो खुदा उनको सिखाता रहता है। उनके लिए बड़ी प्यारी ये बात बड़ी प्यारी आयत है, ज़बूर 32 और 8, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, फिर से सुनिए, ये खुदावंद का फरमान है, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना है तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। उस्ताद अगर कोई है कलाम सिखाने के लिए, इस सफ़र में, रूहानी सफ़र में अगर कोई हमारा हादी है तो वो खुदा खुद है। खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे लेके चलता है हरी वादियों में, पानी के करीब, कई दफ़ा मौत के साए की वादी में से लेके चलता है। मैं नहीं डरता किसी बात से, क्यों? तू मेरे साथ। तो ये जो खुदा का हमारे साथ होना और हमको सिखाना है, तो खुदा इस्तेमाल करता लोगों को, हालात को इस्तेमाल करता। अभी आपने सुना था जब कैसी अजीब बात पढ़ी मैंने, जब अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। भाई मुसीबत उठाई क्यों? ताकि तेरे आईन सीख लूं। ये तेरी वफादारी है, वफादारी से तूने मुझे दुख में डाला, अब तेरा कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। तो खुदा सिखाता है, तरह तरह चीज़ों के ज़रिए से सिखाता है, जानवरों के ज़रिए से सिखाता है, ईमानदार लोगों के ज़रिए से सिखाता है, ऐसे लोगों के ज़रिए से भी सिखाता जो ईमानदार नहीं है। हमारी आंखें खुली रहती हैं और खुदा अपने बंदों को देखता है और कहता, देखो इसने कैसा अच्छा शुरू किया, लेकिन इसका अंजाम देखो, इसके कितने बुरे हालात थे और देखो खुदा ने इसको क्या इकबाल मंदी बख्शी है। तो हम उन पर गौर करते हैं, खुदा सिखाता है। आज खुदा के कलाम में से एक ऐसे भाई के ज़रिए से कुछ सीखेंगे जो कोढ़ी हो गया था, अच्छा खासा होगा पहले। उसका जिक्र लिखा हुआ है मरकज़ की इंजील, उसका पहला बाब और 40 आयत से लेकर 45 आयत तक उसका जिक्र है। तो उसी पर हम गौर करेंगे, कुछ बातें ऐसी जो उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं, बड़ी मुबारक, लेकिन एक ऐसा सबक सीखते हैं, अगर वो ना सीखा तो जिस चीज़ को हम मुबारक कहते हैं वही हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या है वो? देखो, इस भाई के बारे में उस वक्त के हिसाब से हम ये जानते हैं कि जब उसे कोढ़ हुआ होगा तो वो इबादत खाने में गया होगा, वह काहिन ने उसे कुछ मौका दिया होगा कि अच्छा फिर आना, मैं देखूंगा। उसके बाद उसने देख के कहा, हाँ ये कोढ़ है, अब तू शहर में दाखिल मत होना, इबादत खाने में तू कभी नहीं आ सकता जब तक कि खुदा तुझे शिफा ना दे दे।
اور تجھے اپنے گناہ کی سزا اٹھانی ہوگی. یہ گناہ کی سزا ہے. تو نے گناہ کیا, تجھ پر یہ لعنت ہو گئی ہے, لعنت آ پڑی ہے کہ تو کوڑھی ہے, تو ناپاک ہے. اب یہاں نظر نہ آنا. دیکھیں آپ نے کوڑھی کبھی آپ نے دیکھا؟ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے. انہوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی کوڑیوں نے, دہرادون میں. کوڑیوں کا ایک جگہ ہے, سارے کوڑی وہیں رہتے ہیں. وہ خدا ان کو پیار کرنے والے, ان میں سے بہت سے مسیحی ہیں. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعا دی. او میرے مالک, او تیرے لوگ, مبارک لوگ. اس کوڑی کا میں آپ کو بتانا مانگتا ہوں. اس کوڑی نے سنا یسوع مسیح کے بارے میں, لیکن آ نہیں سکتا تھا. سب جگہ یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ایک ہے, ایک ظاہر ہوا ہے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ارے ناصرت کا ہے وہ. تو کبھی ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز آئی ہے؟ گلیل کے ناصرت کا یسوع. ہاں ہمیں معلوم, ہم جانتے ہیں, اس کے باپ کو جانتے ہیں, وہ بڑا ہی تھا. اس کی بہنیں ہیں, وہیں ہمارے آپس میں ہی ان کی شادی ہوئی بھی ہے. اب یوں کہہ رہا ہے کہ میں مسیح ہوں, لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے, ہم جانتے ہیں اسے. لیکن وہاں یہ بات بھی مشہور ہو رہی تھی کہ جو قدرت اس کے کلام میں ہے وہ دیکھی نہیں گئی کسی نبی کے کلام میں. تو اس کے دل میں یہ بھوک پیدا ہو گئی کہ اگر کسی طریقے سے میں اس کے نزدیک جا سکوں تو کتنا اچھا ہوگا. تو بھائی صاحب اس نے ہمت کر کے کسی کی پرواہ نہیں کی, اور میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے. آ گیا یسوع مسیح کے پاس, اسے قربت نصیب ہوئی, اس کی قریب آ گیا. وہ ایک کوڑھی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی, اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا, یہ غلط کام تھا. اس کے سامنے, آدمی کے سامنے گھٹنے نہیں تھے ٹیکنے, اسے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. تیرے اندر ہے یہ قدرت, یہ تو مجھے, اس کا تو مجھے یقین ہو گیا, سن کے ایمان پیدا ہو گیا میرے اندر کہ تو کر سکتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا, اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. فی الفور, اس کا فی الفور مین اسی وقت چشم زدن میں, جتنی دیر میں آنکھ میں پلک جھپکتی اتنی سی دیر لگی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا, وہ پاک صاف ہو گیا. اور اس نے اسے تاکید کی. یہ غور طلب بات ہے, خدا یسوع مسیح نے اس کو ایسے ہی نہیں کہا, مشورہ نہیں دیا, تاکید کی. خاص طور پر اس کو کا ذرا دھیان رکھنا اس بات کا, جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لے. تاکید کی کہ فوراً فی الفور اسے رخصت کیا کہ چلا جائے یہاں سے, اور اسے کہا خبردار. تاکید بھی کی اور خبردار بھی کیا اس کو. خبردار, خبر رکھنا اس بات کی, ورنہ اس کا نقصان ہو جائے گا. نافرمانی نہ کرنا, جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لے. اچھا, ایک کام میں نے کر دیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا تیرے ساتھ. ایک کام تو ہے, ایک کام ہے جو صرف تو ہی کر سکتا ہے, وہ کر لے. جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, جو تو کر سکتا ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. مان جانا میرا حکم. تاکید, خبردار, کسی سے کچھ نہ کہنا. عام طور پر تو یہ ہوتا, سب سے کہتے ہیں سب کو جا کے بتاؤ, سب کو جمع کر کے یہاں لاؤ, لوگوں کو پتا تو لگے میرے ہاتھ میں کتنی قدرت ہے. نہیں, کسی سے کچھ. اور یہ ایک ہی بار نہیں ہے, بار بار خدا یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کسی کو کچھ مت کہنا, تم نہ کہنا, خدا کہے گا. کسی سے کچھ نہ کہنا, جا کر اپنے تئیں اپنے آپ کو کاہن کو دکھا. خدا کے گھر جا, ہیکل میں جا, اپنے پاک صاف ہونے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران, تاکہ ان کے لیے گواہی ہو, کاہنوں کے لیے گواہی ہو, ان کے لیے نہیں.
یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا چلا جائے یہاں سے، میں تجھے تاکید کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، نقصان ہوگا، مان لے میری بات، یہاں سے سیدھا چلا جا یہ تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا، یہ تو منع کیا تھا خداوند نے، اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہرہ داخل نہ ہو سکا، بلکہ ویران مقاموں میں رہا، اور چاروں طرف سے اس کے پاس لوگ آتے تھے۔ ایسا مشہور کیا یسوع کو کہ پھر شہر میں ظاہر طور پر داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ دیکھا 3 باتیں اس کے بارے میں ہیں۔ اس کی منت ہے، اس نے منت کی تھی، اس منت کی وجہ سے اسے خدا کی قربت نصیب ہوئی، خدا ان کے نزدیک آیا، اس کی دعا سنی گئی، اس کی زندگی میں ایک معجزہ ہوا ہے، منت سنی گئی۔ 3 چیزیں اس کو نصیب ہوئی ہیں اس شخص کو۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جس کو جاننے کے لیے اس کے دماغ میں اور دل میں یہ بات گونج رہی تھی، ایمان پیدا کر رہی تھی، اگر میں اس کے قریب چلا گیا تو میرا بھلا ہو جائے گا، نصیب ہوا اسے وہ وقت۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کے اتنے قریب ہے کہ خداوند کے ہاتھ بڑھ جائے تو اسے چھو سکتا ہے، بہت قریب یسوع مسیح کے آ گیا، اسے قربت نصیب ہوئی ہے اس کی جس کے کوئی نزدیک آ نہیں سکتا تھا۔ ارے وہ تو کوڑی کسی آدمی کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا، اب اس کے قریب کھڑا ہوا ہے جس کے لیے اس کا یہ ایمان ہے کہ اس کے پاس ایک زبردست قدرت ہے جو آدمی کے پاس نہیں، اسے قربت نزدیکی نصیب ہوئی ہے۔ ایک اور چیز اس کو نصیب ہوئی ہے، بڑی عجیب ہے۔ خداوند اس کو کہہ بھی تو سکتا تھا کہ جیسے تیرا ایمان ہے اس کے مطابق تو اچھا ہو جاتا، وہ اس کے تو کلام میں یہ قدرت ہے۔ یہ اس نے کیوں کیا کہ اس پر ترس آیا ہے، اور ترس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑھا ہے اور اس نے اسے چھو دیا کوڑی کو۔ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے اب یہ بھی ناپاک ہو گیا، یہ تو ناپاک ہے، یہ بھی گیا۔ اگر خداوند میں قدرت نہ ہوتی تو وہ بھی ناپاک ہو گیا تھا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، اس کا ترس، دیکھا اسے ترس آیا اس پر، ہاتھ بڑھا کر اسے چھو دیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے۔ اس میں محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی محبت کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کوڑی کے لیے، ناپاک کے لیے، گناہگار کے لیے، جسے یہ حق حاصل نہیں رہا کہ وہ سماج میں بھی آئے، جس کے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خدا کے گھر بھی جا سکے، اس کو وہ چھو رہا ہے۔ ایسا ترس اس کے لیے جس کی حالت ترسناک ہے، ہولناک حالت ہے اس کی، لوگ گھبراتے ہوں گے اس سے، دور ہو جاؤ، چھو نہ دے کہیں۔ یہ کس قسم کا ترس ہے؟ یہ محبت کا کون سا درجہ ہے؟ ہاتھ بڑھا کے اس کو چھو دیا اور کہا میں چاہتا ہوں، جو کچھ تو چاہتا وہی میں بھی چاہتا ہوں تیرے لیے۔ معلوم نہیں کون سمجھ سکتا، کون سمجھا سکتا اس محبت کو جو بیان سے باہر ہے، جو خدا یسوع مسیح میں خدا کی محبت جو سراسر پاک ہے، ایک ناپاک کے لیے اتنی رحمت کہ اسے قربت نصیب ہو رہی ہے، اتنا قریب ہے کہ وہ اسے چھو سکتا ہے، اتنا قریب کہ وہ جو ناپاک ہے اس پاک کی حضوری محسوس کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسے بخشا گیا، اور صرف اس کے کہہ دینے سے اسے قدرت کا تجربہ ہوا ہے۔ اس نے کہا پاک صاف ہو جا، ہو گیا۔ جیسے شاگردوں کو اپنے کہا تھا نا اس نے، خدا یسوع مسیح نے، یوحنا کی انجیل کا 15واں باب اور دوسری آیت ہے، تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ یہاں یہ کوڑھی جیسے صاف ہو گیا، وہ بھی پاک ہو گئے،
اور جب وہ کہہ دیتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے گناہ، وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کے کلام میں اتنی پاکیزگی اور قدرت ہے، دھل جاتے ہیں۔ اس کے خون میں ایسی زبردست طاقت ہے جو اس نے بہایا ہے، ان میں دھل جاتے ہیں داغ۔ کوڑی کو قربت نصیب ہوئی ہے، کوڑی کو خدا کی محبت کا تجربہ ہوا ہے، کوڑی نے اس کے کلام کی قدرت کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں گیا کوڑ؟ ارے میری انگلیاں ٹھیک ہو گئیں، اوہ میری ناک ہے، کان ہے، خوشی کے مارے روتا ہوگا۔ میں رو رہا ہوں، مجھ کوڑی پر بھی اس نے ایسے ہی دیا کی ہے، میں بھی تو کوڑی تھا، اگر ہاتھ اٹھا لے تو اب بھی کوڑی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں۔ خداوند نے اس سے کہا کہ میں نے وہ کام تیرے لیے کر دیا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک کام ہے، تو انسان ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکے گا اس کام کو، وہ کر لے۔ اپنا وقت خراب مت کرنا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ سب کچھ جو تیرے لیے کیا گیا سب یہ خدا کا فضل فضول نہ ہو جائے تیرے لیے۔ اس لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں، میرا فرمان سن، تیری ناپاکی میں نے دور کر دی ہے، میری بات مان لے تو تیرے دل کی نافرمانی بھی دور ہو جائے گی۔ دل نافرمان ہے، وہ کوڑھی ہے اندر سے، حکم نہیں مانتا انسان خدا کا۔ اس کو ایک کام بتایا ہے، اس میں 4 باتیں۔ پہلی بات یہ اس کو کہی ہے کہ تو خدا کے گھر جا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے خدا کے کام انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے، خدا کے گھر جاتے ہی نہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی وجہ سے، سماج کا ڈر ہے، رشتہ داروں کا، جو کچھ بھی ہے۔ اس کو کہا تو خدا کے گھر جا، نہیں گیا۔ جا کے کہا تو شکر گزاری ادا کر خدا کی، تو کر سکتا ہے، نہیں کی۔ تو ان لوگوں کے لیے گواہ بن جا جو وہاں پر بیٹھے، جنہوں نے تجھے کہا تھا کہ تجھے یہاں پھر کبھی داخل ہونے کا حق نہیں رہا۔ جا کے ان کو دکھا، ایک ہے جس نے مجھے حق دے دیا، ایک ہے جس نے میری تمام ناپاکی کو دور کر دی۔ دیکھو کوڑ کی ناپاکی جاتی رہی، نافرمان دل میں کچھ بھی نہ ہوا، نہیں مانی اس نے بات۔ نافرمان ناپاک تھا، ناپاکی دور کر دی۔ نافرمانی اس آدمی کی زندگی میں سے دور ہوتی ہے جو یہ کہے خدا فرما کے تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہیکل خدا کے گھر سے محبت ہونی چاہیے، خدا کے کلام سے، اس کے حکم سے محبت ہونی چاہیے، زندگی چلتی پھرتی گواہی ہونی چاہیے۔ وہ مخالف تھے جن کے پاس وہ خداوند بھیج رہا ہے کہ جا کے دکھا اپنے آپ کو کہ یہ کیسے ہو گیا، بتا، گواہی دے، جا کے انہیں گواہی دے، یہاں نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میری طرح۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا خدا وہ کون سا حکم ہے جو تو نے مجھے دیا اور میں نے مانا نہیں؟ کون سی بات ہے خدا، مجھ پر رحم کر، میری نافرمانی دور کر، میرے دل کی نافرمانی دور کر پیارے خدا۔ ہے کوئی ایسی بات؟ ہو سکتا خدا آپ سے کہہ جا اپنی بیوی سے معافی مانگ، کہہ دے میں غلط ہوں، تیار ہو جا خدا کے گھر جایا کر، اب خدا کا کلام پڑھا کر، صبح اٹھا کر۔ مانتے ہو کوئی ہے جسے معاف کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند برسوں سے کہہ رہا معاف کر دے؟ جا صلح کر۔ کوئی کام ہے خداوند نے آپ کو دیا ہے، آپ کو پیسہ زیادہ پیارا ہے خداوند سے، عزت زیادہ پیاری ہے کہ آپ اس کا حکم نہیں مان سکتے؟ ارے اس کی ناپاکی جاتی رہی، نافرمانی بھی چلی جاتی تو کتنا اچھا تھا، ہم کو معلوم نہیں اس کے بعد اس کا ہوا کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ان کی گواہی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، اب کہاں ہیں؟ ارے مبارک ہے وہ جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ان کو خدا کا
पाक रूह बख्शा जाता है। खुदा की पाकीज़गी अंदर आ बसती है। बाहर तो खाल तो ठीक हो गई, लेकिन पाक रूह को अंदर आने की ज़रूरत है। वो किन को दिया जाता है? वो अमाल की किताब है, उसमें देखें 5वां बाब और 32वीं आयत है, लिखा खुदा का पाक रूह उनको बख्शा जाता है जो उसका हुक्म मानते हैं। हुक्म मानने वालों के साथ रहने लगता है। वो कहता अभी तो तूने देखा, मुझे छू दिया, अरे मुझे आने दे, मैं तेरे अंदर रहूंगा। तुझे खुदा के घर में कोई दाखिल नहीं करना था, इजाजत देता, मैं तेरे दिल में रहूंगा। ये मेरा हुक्म मान के इबादत खाने में जा तो मैं तेरे दिल को इबादत खाना बना दूंगा। हाय हाय हाय, है कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन जिसे खुदा कोई हुक्म याद दिला रहा है? मान लो, मान लो, है खुदा मुझे भी फरमान बरदार आज्ञाकारी दिल दे, आज्ञाकारी मन पैदा कर दे, ताकि मेरा कोड जो बाहर से गया है अंदर से पाक हो जाऊं और तेरा घर बन जाऊं। और सुनना, थोड़ा सा एक बात और बताऊंगा। जब खुदावंद किसी की जिंदगी को छू देता है तो वो देखता है और चाहता कि वो जो ये ना हुक्म मानने की जो बदरूह है उससे भी वो छूट जाए, और उसके लिए वो कुछ ना कुछ उसको हुक्म देता है। जो मान ले तो वो माला माल हो जाता है। इस कोड़ी की जिंदगी में हम ये सबक सीखते हैं कि इतना होने पर भी उसने खुदावंद का हुक्म न माना। मालूम नहीं खुदावंद आपको क्या हुक्म दे रहा। पैदाइश की किताब के 12वें बाब में एक शख्स का जिक्र है जो खुदा को जानता भी नहीं था। उसका नाम था इब्राहिम। उसे ईमानदारों का बाप कहा गया। देखो क्या बात खुदावंद ने उसे कही। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, बहुत बरकत दूंगा, तू मेरा हुक्म मान ले और बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत भेजे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। सबसे पहले शख्स का जिक्र खुदा का बंदा इब्राहिम। खुदावंद ने उसे एक हुक्म दिया, चल पड़ा और कहा कि मैं तुझे तो बरकत दूंगा, तुझे सारी दुनिया के लिए बरकत का बायस बनाऊंगा। जो बरकत ईमानदारों के पास है वो वही है जो खुदा ने उसको दी थी। उसने हुक्म मान लिया। कितने लोग हैं जो बता सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, रिजाइन कर दिया। हर किस्म की मुसीबत के सामने उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं खुदा का हुक्म मानूंगा। वही लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है और उनके अंदर पाकीज़गी का फल पैदा करता है। वो अंदर से पाक हो जाते हैं। उनके लिए लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल। देखो ये गलतियों का खत है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म और परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। हुक्म मान लो तो दिल पे कायम हो जाएगी हुकूमत पाक रूह की। बाहर से धोने से नहीं कुछ होता, अंदर से ये बातें वो पैदा कर देता है। जहां कोड़ है ऐसी चीजें पैदा कर देता है खुदा अंदर। उसे कह रहा मैंने बाहर से छुआ तुझे, ये देख तू साफ हो गया। हुक्म मान ले तो पाक रूह तेरे अंदर आ बसेगा, अंदर से भी पाक हो जाएगा। खुदा मुझ पर रहम करता रहे।
اپنے سب سننے والوں کو ایسی توفیق دے کہ سن بھی لیں اور تیرا حکم مان بھی لیں.